اللہم صلی علی محمد۔ کافی مجمع ہے، عبادت سمجھ کے صلوات پڑھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا، جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا، اللہ بحق کے محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات و مومنین کو اس فرش عزا پہ تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرما۔ بھائی بھی ہے، بیٹا بھی ہے، سید غیور نقوی ذاکر حسین ابن علی، خالق کونین اسے صبر عطا فرما، اور اس کے معصوم بچے کو اس کی بخشش کا وسیلہ قرار دے، چونکہ معصوم کے لیے دعا یا فاتحہ نہیں ہوتی، چونکہ معصوم خود ایک دعا ہوتا ہے والدین کے لیے۔ آپ کسی پھول کو دعا نہیں دے سکتے کہ تیری خوشبو میں اضافہ ہو، آپ کسی ستارے کو یہ دعا نہیں دے سکتے کہ تیری چمک میں اضافہ ہو۔ معصوم وسیلہ ہوتا ہے، اگر دنیا سے چلا جائے تو وہ وسیلہ ہوتا ہے والدین کی بخشش کا۔ معصومین کے فرامین موجود ہیں کہ قیامت کے دن وہ معصوم والدین کی بخشش کے حق میں التجا کرتا ہے خالق کونین کی بارگاہ۔ دعا کر رہا ہوں ماہ رمضان کے مقدس مہینے میں کہ خالق کونین غیور نقوی کو اس کا بہتر نعم البدل عطا فرمائے۔ بس کوئی زیادہ زحمت نہیں ہے، جو حکم ملا ہے اس کی تعمیل میں ایک دو مسدس پڑھنا چاہتا ہوں۔ شہزادے کی شان، صرف 4 مصرے پڑھتا ہوں، پتہ نہیں شاید اس کے بعد مصائب کا ٹائم ہو جائے۔ قطرہ بھی ہے طوفان بھی، شبنم بھی شرر بھی، مولا بولتی زبانوں کو اپنی حفظ و امان میں۔ جی بسم اللہ۔ مولا آپ کا آباد رہے، آپ سب جیو، آپ سلامت ہو، مولا زندگی کا۔ بس ایک دو مسدس پڑھنے ہیں۔ جی آپ سلامت۔ وقت افطاری کے وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہو، اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی۔ سلام ہے آپ سب کو، سلام آپ کی سماعتوں کو، آپ کے عقیدے کو، امام زمان آپ کو سلامت۔ قطرہ بھی ہے طوفان بھی، شبنم بھی شرر بھی۔ میں شہزادے کی شان پڑھ رہا ہوں، باب الحوائج شہزادے کی۔ ایک اپیل کروں گا، چھوٹا ہے تو علی کے لیے ہے۔ اللہ تمہیں سلامت و آباد و شاد رکھے، تیری زندگی ہو تو آپ بسم اللہ جی، آپ جیو، مولا آپ کو آباد و شاد۔ چھوٹا ہے تو علی کے لیے۔ 7 محرم دربار کربلا گام شاہ والد گرامی پڑھ رہے تھے تو شہزادے کی شان میں انہوں نے یہی فقرہ پڑھا، پتہ نہیں کب تک داد ملتی رہی۔ انہوں نے فرمایا چھوٹا ہے تو علی کے لیے، مقام سمجھنا ہو تو ایک فقرہ کافی۔ 9 لاکھ کے لشکر پر آخری حملہ حسین جس سے کرائے اسے اصغر کہتے ہیں۔ مولا آپ کو آباد رکھے، حسین آپ کو عزت دیتے، تم جیو یار، تم جیو۔
بڑی مہربانی، بہت شکریہ، سلام ہے جی، مولا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ آپ جی ندیم ہے 9 لاکھ کے لشکر پر آخری حملے کے لیے حسین جسے میدان میں لائے، اسے علی اصغر کہتے ہیں۔ اور اس معصوم کی شان کون پڑھے جس کا ایک تبسم 71 تلواروں کے برابر ہو؟ تو بس ایک تو مسدس ہی پڑھنے ہیں۔ قطرہ بھی ہے طوفان بھی، شبنم بھی، شرر بھی۔ میں نے ہمیشہ جب بھی لکھا یا جب بھی پڑھا، میں نے ہمیشہ التجا کی بارگاہ آل محمد میں کہ مولا اتنا شعور دیجئے گا کہ الفاظ کم از کم اتنے ہوں اور اتنی سطح پر ہوں کہ کوئی مجھے کم از کم یہ احساس ہوتا رہے کہ یہ مجھے شعور کی آخری منزل سے ملے۔ چھوٹا لفظ نہ تو کبھی پڑھا ہے، نہ پڑھنا ہے، نہ لکھا ہے، نہ لکھنا ہے۔ داد نہ ملے کوئی غم نہیں، بس بارگاہ آل محمد کے تقدس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے شعور کی آخری بلندی سے میں جا کے خیرات مانگتا ہوں۔ یہ بادشاہ کا ممبر گواہ ہے، یہ بارگاہ گواہ ہے، اور میں عزاداروں کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، مجھے 20-21 سال ہو گئے لاہور میں پڑھتے ہوئے، کبھی الحمدللہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے یہ لفظ جو ہے وہ ممبر کے شان کے خلاف کہہ دی۔ خالق کونین مجھے ہمیشہ اسی راستے پہ استقامت کے ساتھ قائم رکھے۔ قطرہ بھی ہے طوفان بھی، شبنم بھی، شرر بھی، یہ پھول بھی، تلوار بھی، تارا بھی، سحر بھی۔ کوئی نہ بولے دکھ نہیں، کل تک داد دو قیمت نہیں۔ قطرہ بھی ہے طوفان بھی، شبنم بھی، شرر بھی، یہ پھول بھی، تلوار بھی، تارا بھی، سحر بھی، خاموشی مہتاب بھی، سورج کی خبر بھی، لوری بھی، اسے یاد ہے لڑنے کا ہنر بھی۔ ہر بندہ تو نہیں نہ بولتا، کوئی بولتا ہے، کوئی سوچتا ہے، کوئی بولتا ہے، کوئی گھر جا کے داد دیتا ہے، کوئی داد کو ہضم کر۔ بسم اللہ جی، اللہ آپ کو آباد، آپ جیئے جی، مولا آپ کو آباد رکھے۔ سجاد بھائی مولا آپ کو آباد، مولا آپ کو بیٹا عطا فرمائے۔ شہزادے کے صدقے میں 26 رمضان ہے، میں دعا کر رہا ہوں ڈاکٹر سجاد صاحب کو مولا زندگی والا بیٹا عطا فرمائے۔ شعر پڑھ رہا ہوں۔ قطرہ بھی ہے طوفان بھی، شبنم بھی، شرر، یہ پھول بھی، تلوار بھی، تارا بھی، سحر بھی، خاموشی مہتاب بھی، سورج کی خبر بھی، لوری بھی، اسے یاد ہے۔ انصاف آپ نے کرنا ہے، میں لڑنے کا ہنر پڑھ رہا ہوں 2 مصروں میں۔ لوری بھی، اسے یاد ہے لڑنے کا ہنر، یوں تاج شجاعت میں نگینے کو جڑا ہے، ایک لمحے میں صدیوں کی لڑائی یہ لڑا۔ اللہ تمہیں سلامت، مولا تمہیں آباد رکھے یار، تم جیو۔ ایک لمحے میں صدیوں، اچھا ہو سکتا کوئی نہ سمجھا ہو، 1400 سال ہو گئے ہیں، آج تک وہ تبسم جو شہزادے کے لبہائے مبارکہ پر تھا میدان میں، اس کے راز افشا نہیں ہوئے کہ اس تبسم میں کون کون سے راز پنہاں تھے۔ میں چاہوں تو 1.5 گھنٹہ تبسم پہ گفتگو کر سکتا ہوں۔ تبسم علی اصغر نے کر دیا ثابت، یزیدیت پہ تو بچے بھی مسکراتے ہیں۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، اٹھے ہوئے تیری زندگی ہو گئی یار، امام زمانہ آپ کا، آپ جی ہیں، آپ سلامت رہے، سلام ہے جی، ریاست تیری زندگی ہو گئی۔ تبسم علی اصغر نے کر دیا ثابت، یزیدیت پہ تو بچے بھی، جنگ کے آغاز میں دشمن کو روتا دیکھ کر مسکرائے ہیں علی اصغر نتیجہ دیکھ کر۔ تیروں اور تلواروں کے درمیان بچے کا مسکرانا فطرتاً خلاف ہے فطرت کے، جو فطرت پہ حکومت کرے اسے علی اصغر کہتے ہیں۔ میں بسم اللہ کراں جی، یہ ممبر پہ ہاتھ ہے، میں بہت کچھ چھوڑ کے بس 2 مسدس کا وعدہ کیا تھا وہی پڑھ رہا ہوں۔
ایک لمحے میں صدیوں کی لڑائی، ایک لمحے میں صدیوں کی لڑائی، لڑائی یہ لڑائی، پتہ نہیں کون سمجھے کون ضائع کر دے۔ کیا مقام ہے شہزادے کا، میری اوقات نہیں ہے، بس الفاظ ہی ہیں۔ انگشتر یہ دین میں الماس کی صورت، الحمد کے لشکر میں ہے والناس کی صورت۔ میں صاحبان فکر کی توجہ چاہتا ہوں، قطعاً کوئی جبرن داد نہ دے، لیکن میں صاحبان فکر کو دعوت دے رہا ہوں، چوتھا مصرع اگر دل میں اترے تو اتنا بولیے گا کہ آگے پڑھنے کو دل چاہے۔ مولا آپ کا گھر کو آباد رکھے اور آئندہ آفات سماوی اور بلیات ارضی سے مولا محفوظ رکھے۔ مولا تمہارے بخت میں اضافہ فرمائے، رزق میں وسعت عطا فرمائے۔ خالق کونین آپ سب کو سلامت و آباد و شاد رکھے۔ انگشتری دین میں الماس کی صورت، الحمد کے لشکر میں ہے والناس کی صورت۔ کوئی سمجھے تو بولے، کوئی نہ سمجھے تو چپ رہنے کی چھٹی۔ انگشتری دین میں الماس کی صورت، الحمد کے لشکر میں ہے والناس کی صورت۔ کیا روب ہے، کیا شدت احساس کی صورت، تیور ہیں سبھی حضرت عباس کی صورت۔ جو آپ بھی ہاتھ نہ اٹھا سکا اس نے کب داد دینی۔ اللہ آپ کو آباد رکھے۔ آپ جی ندیم شاہ جی دعا کرنی ہے، مولا آپ کو ایسے عزاداروں کو آباد۔ نوید بھائی مولا آپ کو زندگی دے، آپ جیے تو آپ پھر آج یار جیو یار سبحانہ۔ انگشتری دین میں میں اپنے قد سے بڑے مصرے پڑھ رہا ہوں، منبر حسین پہ ہوں، میں بہت چھوٹا سا نوکر، بادشاہوں کے دروازے کا بہت ادنا گداگر، لیکن خیرات میری توقع سے بڑی ہے جو باب الحوائج نے مجھے عطا کی۔ میں میرے خیال میں زمین سے بلند ہو کے مصرے پڑھوں تو شاید حق ادا نہ ہو، آپ کھڑے ہو کے داد دے دے تب بھی شاید ہو سکتا ہے شعر میں بڑا پڑ جائے۔ انگشتری دین میں الماس کی صورت، ان مصروں پہ دیواریں بولتی ہیں، پتھر بولتے ہیں، آپ تو پھر موالی ہیں۔ انگشتری دین میں الماس کی صورت، الحمد کے لشکر میں ہے والناس کی صورت۔ کیا روب ہے، کیا شدت احساس کی صورت، تیور ہے سبھی حضرت عباس کی صورت۔ کیا کیا شہزادے نے ایک لمحے میں، ایک ضرب تبسم سے بت ظلم کو توڑا، معصوم نے ظالم کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ، مولا آپ کا آباد رکھے، خائن آپ کو عزت عطا فرمائے، تم جیو تم آباد ہو۔ یا علی ایک ضرب تبسم سے، میں پھر پڑھتا ہوں۔ علی مہدی بھائی بسم اللہ جی، خالق آپ کو سلامت و آباد و شاد۔ فخر بھائی دعا فرمائیے گا۔ انگشتری دین میں الماس کی صورت، 200 سال پرانا شعر ہے اور میرا ایمان ہے پتھر پہ لکھ دو وہ بھی بول پڑے گا۔ میں نے اس میں ایک حرف تبدیل کیا ہے تاکہ بچوں کو بھی سمجھ میں آ جائے۔ اصغر نے لڑائی کے قوانین بنائے، جو سب سے بہادر ہو وہ آخر میں آئے۔ چلیں آپ کی مرضی ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ جی میری توقع سے زیادہ آپ نے عزت دے دی۔ امام زمانہ آپ کو سلامت و آباد رکھے۔ انگشتری دین میں الماس کی صورت، الحمد کے لشکر میں ہے والناس کی صورت۔ کیا روب ہے، کیا شدت احساس کی صورت، تیور ہیں سبھی حضرت عباس کی صورت۔ میں 3 راتیں جاگا اور میں نے سوچا کہ معصوم کے آنے سے لشکر پریشان کیوں ہوا۔ یہ تو دنیا کو پتہ ہے کہ وہ ایسے ظالم تھے جنہوں نے فرزند مصطفیٰ کا حیا نہ کیا، یہ پریشان کیوں ہو گیا لشکر ایک معصوم کے آنے پہ۔ 3 راتیں جاگنے کے بعد یہ مصرع عطا ہوا۔ وجہ ایک ہی تھی اور وہی میری سمجھ میں ہے، میں نے وہی لکھی۔ بے شیر تھا اور شیر ببرنر نظر آیا، لڑ کے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے، میری عادت نہیں ہے۔ اللہ آپ سب کو سلام، تیری زندگیوں میں مولا تیرے والد گرامی کے درجات میں اضافہ کر۔ لڑ کے کبھی پڑھا نہیں، عادت نہیں ہے، فطرت نہیں ہے، جتنی داد مل جائے میں اسے عزت سمجھتا ہوں۔ بے شیر تھا اور شیر ببر نر نظر آیا،
کم سن تھا میدان میں حیدر نظر آیا. کوئی تھکا ہوا ہے تو اس سے بھی داد لینے کے میں دعویٰ کر رہا ہوں. میں اس مصرے میں سب سے داد لوں گا. کوئی زبان چپ نہیں رہے گی, کوئی ہاتھ نہیں چلے گا. بے شیر تھا اور شیر ببرنر نظر آیا. کم سن تھا میدان میں حیدر نظر آیا. غازی کبھی قاسم کبھی اکبر نظر آیا. تنہا علی اصغر ہی 72 نظر آئے. سلام سلام سلام. مولا آپ کو آباد رکھے. آپ جی آپ سلام. سلام ہے آپ کو. مولا آپ کو آباد رکھے. آپ جی بسم اللہ جی. بسم اللہ جی. بس آخری شیر جی. بے شیر تھا اور شیر ببرنر نظر آئے. کم سن تھا میدان میں حیدر نظر آئے. غازی کبھی قاسم کبھی اکبر نظر آیا. تنہا علی اصغر ہی 72 نظر آیا. پھر لشکر کی کیا حالت ہوئی؟ لشکر کو کہنا پڑا. لشکر کو بھی کہنا پڑا یہ آگ سے جلی ہے. شبیر کا پالا ہوا بچہ بھی علی ہے. بچہ بھی علی. میں بسم اللہ کروں. مولا آپ کا آباد رکھے. آپ جی آپ آباد. میں بسم اللہ. دستاویز کربلا پر فتح کی مہر کا نام ہے اصغر, جس سے کوئی انکار نہ کر سکے. یہ میں آپ کو بتا دوں, ابھی میرا بیٹا بھی ہے, بھائی بھی ہے, غیور نقوی پڑھ رہا تھا. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دفن کیا شہزادے کو غریب زہرا نے؟ نازک تھا مولا نے ظالموں سے چھپانے کی کوشش. بادشاہ کو ارادوں کا علم تھا. سب سے دردناک شہادت ہے شہزادہ علی اصغر کی. وقت نہیں ہے تفصیلات کا. میں نے خود گناہگار آنکھوں سے روایت پڑھی ہے, روایت سنیے گا. 3 مومنین چھٹے معصوم کے پاس آئے. مولا ہم سے فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ 10 محرم کو آپ کے دادا حسین کو سب سے مشکل کس لاش پہ پیش ہے. ایک عزادار ہے, وہ کہتا ہے کہ شہزادہ علی اکبر کے لاشے کو اٹھاتے ہوئے غریب زہرا بہت مشکل میں تھے. ضعیف باپ تھا, جوان جنازہ تھا, اٹھانا مشکل تھا, برچی سینے سے نکالنا مشکل تھی. معصوم روئے, خاموش رہے. دوسرا عزادار ہے, وہ کہتا نہیں, 36 سال کے بھائی کو اٹھانا بہت مشکل تھا. غریب زہرا کی کمر ٹوٹ گئی تھی, عباس کے بازو نہیں تھے, بڑی مشکل سے اٹھایا لاش. یہ تیسرا عزادار کہتا ہے نہیں, نہ شہزادہ علی اکبر کے لاشے پہ نہ غازی کے لاشے پہ. سب سے زیادہ مظلوم کربلا مشکل میں تھے جب 71 مقامات سے قاسم کو جمع کیا. رونے کے لیے غیور شاہ ایک فکرہ کافی ہوتا ہے, ایک ہی فکرہ کافی. نویسہ جی, رونے کے لیے, آنسو بہانے کے لیے, دل نرم پڑ جائے تو آنسو آ جاتا ہے. اور میں نے ہمیشہ مجلس اس نیت میں پڑھی ہے کہ کوئی خشک آنکھوں سے واپس نہ جائے. یہ میرے جڑے ہاتھ دے کے فکرہ سنیے, دل چاہے تو پھر پرسہ کیجئے گا. معصوم اتنا روئے, ریش بھیگ گئی آنسو. چھٹے معصوم نے فرمایا نہ اکبر کی لاش پہ, نہ غازی کی, نہ قاسم کی. میرے دادا سب سے زیادہ مشکل میں تھے 6 ماہ کے معصوم کی لاش پہ. آپ فرزند مصطفیٰ ہیں, آپ امام وقت ہیں,
ہمیں بتائیے کیا مشکل کیا تھی؟ فرماتے ہیں ہر شہید نے آخری سانس میرے دادا کی زانوں پہ سر ہوتا تھا جب لی، اور دادا کوشش کرتے تھے کہ پیاسے، چونکہ پانی تو تھا نہیں، تو کوشش کرتے تھے پیاسے کی روح نکلتے نہ دیکھوں۔ جب آخری ہچکی کا وقت آتا تو سید رخ پھیر لیتا۔ ہر شہید پر معصوم فرما رہے ہیں میرا دادا حسین کامیاب ہوا۔ جب اصغر نے آخری ہچکی لینی چاہی اور حسین نے رخ موڑنے کا ارادہ کیا، دو چھوٹے چھوٹے ہاتھ داڑھی پہ آئے، بابا رخ بعد میں پھیرنا، بیٹے کا آخری سلام لے لے۔ بابا میں تیرا ممنون ہوں، تو مجھے اٹھا کے میدان لایا۔ بابا میں چل کے نہیں آ سکتا تھا، تو خود لایا۔ میں یہ مصائب ڈر کے پڑھتا ہوں، بڑے دردناک مصائب ہیں، میرا کلیجہ اپنا کانپتا ہے، مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں۔ میرے والد گرامی نے بہت اشعار لکھے اس موضوع پر، بہت سارے اشعار لکھے۔ ایک دو شعر بہت قابل ذکر ہیں، جن میں پہلا شعر ہے نیند آ ہی گئی ہے تو اسے اب نہ جگانا، اے شام غریباں بڑا حساس ہے اصغر۔ ایک اور شعر جس پہ پتھر پگھل جاتے، میرے والد گرامی نے لکھا زندہ میں رباب اب بھی بدلتی نہیں کروٹ۔ یہ شعر نہیں ہے، قیامت ہے مولا کی قسم۔ زندہ میں رباب اب بھی بدلتی نہیں کروٹ، وہ اب بھی سمجھتی ہے میرے پاس ہے اصغر۔ میں زیادہ طویل نہیں پڑھنا چاہتا، میں نے یہ مصائب ویسے بہت کم پڑھے ہیں، بس اتنا پڑھتا ہوں کہ آخری استغاثہ جس پہ عرش و فرش میں زلزلہ آیا، 9 استغاثے ہیں امام مظلوم کربلا کے میدان کربلا میں۔ جنہوں نے میرے عشر محرم سنے انہیں معلوم ہے کہ میں یہ شہادت کتنی طویل پڑھ سکتا ہوں۔ مختصراً میں عرض کروں، 9 استغاثے۔ پہلا، لوگو ہے کوئی جو مجھ غریب کی مدد کرے۔ دوسرا، ہے کوئی جو میری فریاد سنے۔ 9واں استغاثہ نہیں تھا، قیامت کی آواز تھی۔ رسول کا بیٹا رو رو کے کہہ رہا تھا، لوگو ہے کوئی جو محمد کی بیٹیوں کی چادریں بچائے۔ منت کروں گا، التجا کروں گا، جو شیعہ ہے، شیعہ کے گھر پیدا ہوا ہے، سید ہے یا غیر سید ہے، یہ میرے جڑے ہاتھوں کو دیکھیے گا۔ یہ جو اگلے فکرے ہیں، میں بس قریب آ گیا ہوں منزل کے، یہ فکرے نہیں ہیں، یہ مر جانے کے لیے الفاظ کافی ہیں۔ 9ویں استغاثے پر معصوم گہوارے میں تڑپا، ماں نے بچے کی کیفیت دیکھی۔ میں بی بی فضا سے کہا امام حسین کو بلا کے لائے، میرے وارث کو۔ مولا جب سے آپ نے غربت کی آواز دی، بچہ گہوارے میں آرام نہیں کر رہا، فرماتے ہیں پھر اسے تیار کر، میں اسے میدان لے جانا چاہتا ہوں۔ عقل حیران ہے، ان موقعوں پر عقل حیران ہے۔ ماں نے بچے کو تیار کیا اور چھوٹا سا تیر کمان بچے کے سینے پہ سجایا۔ تم نہیں سمجھے فکرے کو۔ میں نے کہا عالم دین سے شام میں پوچھا تھا، جب ماں کو پتا تھا بچے نے لڑنا ہی نہیں تو تیر کمان کیوں لگایا؟ انہوں نے فرمایا ماں چاہتی یہ تھی کہ فوج کو پتہ چل جائے، معصوم ہے نا، اس لیے ماں سے چھپا کے نہیں لایا، ماں نے خود تیار کر کے بھیجا ہے امام کی نصرت کے لیے، امام کی مدد کے لیے۔ مجھے غازی کی قسم، ماؤں کو جھولی والے گہوارے والے بچے بہت پیارے ہوتے ہیں۔ کروڑوں سلام بی بی رباب پر، جس نے بیٹا باپ کے حوالے کیا اور کہا بادشاہ میں اور کچھ نہیں کہتی، بس بیٹے کو یوں اٹھا کہ جب تک یہ میدان تک نہ پہنچ جائے میں اس کے چہرے پہ نگاہ رکھوں، میں دیکھوں میرے بیٹے کا چہرہ کتنا۔ بسم اللہ، مولا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ حسین نے پیاسے معصوم کو ایسے اٹھایا
کہ رخ شہزادے کا ماں کی طرف تھا۔ میدان میں سید آیا، تقریباً جتنے سادات بیٹھے ہیں، کچھ چھوٹا سا بچہ بھی بیٹھا اس سے بھی معافی مانگ کے فکر پڑھوں گا۔ سید میدان میں آیا، یہ فکر میں بہت کم پڑھتا ہوں، مجھے دکھ بڑا ہوتا ہے یہ فکر پڑھتے ہوئے۔ بادشاہ نے فرمایا تمہاری نظر میں مجرم ہوں تو میں ہوں، میں نہیں پڑھتا یہ فکر، بہت کم پڑھتا ہوں۔ یہ میرا 6 ماہ کا معصوم ہے، 3 دن کا پیاسا ہے، 2 گھونٹ پانی دے دو، تمہارے دریاؤں کو فرق نہیں آئے گا۔ میں سید ہوں، میرا دل کرتا ہے یہ فکر پڑھنے سے پہلے مجھے موت آ جائے۔ پتہ نہیں کیسے بے غیرت مسلمان تھے جنہوں نے فرزند مصطفیٰ کی طرف دیکھ کے کہا پیاس خود کو لگی ہے، بہانہ بچے کا کرتا ہے۔ اولی الامر کا بیٹا باپ کے ہاتھوں پہ تڑپا، بابا ان سے پانی نہ مانگ، یہ ان کی اولادیں ہیں جنہوں نے تیری ماں کو حق نہیں دیا تھا، تو کون مانگے گا؟ آبازی میں اولی الامر کا بیٹا، مجھے گرم ریت پہ لٹا، آج میں پانی خود مانگوں گا۔ جن کی چھوٹی اولاد ہے مجھے معافی دینا۔ باپ نے 9 مرتبہ، مقتل کے فکرے ہیں، علامہ دربندی نے لکھا، 9 مرتبہ حسین نے لٹایا، 9 مرتبہ اٹھایا۔ تو کیا سمجھتا ہے باپ کے دل کو؟ 6 ماہ کا معصوم ہے، کربلا کی جلتی زمین پر 9 مرتبہ لٹایا، 9 مرتبہ اٹھایا، 9ویں مرتبہ علی اصغر کے لب ہلے، بابا میں کہہ رہا ہوں مجھے لٹا دے۔ اصغر کیسے لٹاؤں؟ تیرا جسم نرم ہے، زمین گرم ہے، بابا میں منت کر رہا ہوں مجھے لٹا دے۔ اصغر کو لٹایا۔ اب تک میں نے تمہید پڑھ لی، مصائب کے 2 فکرے۔ اصغر کو گرم ریت پہ لٹایا، مجھے غازی کی قسم ہے خالق کونین کے عرش پہ زلزلہ تھا، ملائکہ نے تسبیح چھوڑی، حوروں نے بال کھولے، جنوں انس میں گریا بلند ہوا جب 6 ماہ کے بچے نے 3 دن کے پیاسے ہونٹوں پر زبان پھیر کے کہا لوگوں میں پیاسا ہوں۔ ماں خیمہ گاہ میں تڑپی، بی بی فضہ کو بلایا، فضہ بہن، جی آقازادی، جا میرے وارث سے کہے، میرے بچے سے کہے بلند آواز میں بولے۔ کیوں بی بی؟ ماں کو بڑی حسرت ہوتی کہ بیٹا کب بولے گا، میرا لال پہلی مرتبہ بول رہا ہے، سن تو لونا کتنا خوبصورت انداز میں بول رہا ہے۔ علی اصغر نے پھر کہا لوگو میں پیاسا ہوں، زیادہ سے زیادہ 1.5 منٹ اور پڑھنا ہے، لوگو میں پیاسا ہوں۔ فوج میں کھلبلی مچ گئی، رخ بدل گیا لشکر کا، کسی نے منہ چھپایا، کسی نے سر جھکایا۔ 6 ماہ کا بچہ کلام کر رہا تھا۔ عمر ابن سعد نے منظر دیکھا، اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرکنے لگی، دوڑتا ہوا حرملہ کے پاس آیا، حرمل جلدی کر، معصوم کا کلام قطع کر۔ یا علی مجھے ہمت دینا، بادشاہ بڑے مشکل موڑ پہ، معصوم کا کلام قطع کر۔ یہ کہتے کیا کروں؟ کتیر کمان اٹھا، نشانہ باندھ، کہا کسے مارنا ہے؟ کہا وہ جو بچہ حسین کے ہاتھوں پہ، یا میرے جڑے ہاتھوں کو دیکھنا، معافی دے دینا، مجھے غازی عباس کے علم کی قسم روایت نہ ہوتی میں نہ پڑھتا۔ ملعون نے پہلا تیر اٹھایا، کمان میں ڈالا، اس نے نشانہ باندھا، نشانہ خطا ہوا، دوسرا تیر اٹھایا، پھر نشانہ خطا ہوا، تیسرا تیر اٹھایا، نشانہ خطا ہوا۔ عمر ابن سعد قریب آیا، ظالم بہت بڑا تیر انداز ہو کے ایک معصوم بچے کو تیر نہیں مار سکتا۔ آوازی تو آ میری جگہ بیٹھ کے دیکھ، ادھر میں تیر کھینچتا ہوں، ادھر وہ کالی کنات ہلتی ہے، اللہ جانے اس کی ماں ہے یا بہن ہے۔ سر پہ قرآن رکھ کے کہتے ہیں نہ مار، میں نے جی بھر کے جھولا نہ جھلایا، نہ مار، میں نے جی بھر کے بسم اللہ بسم اللہ۔ ایک منزل اور بڑھو، بس ہو گئی، مجلس ہو گئی، گریا ہو گیا۔ مولا کائنات آپ سب کو سلامت رکھے۔ ایک منزل اور، مشکل ترین مصائب ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ ظالم کہتا ہے وہ تیر اٹھا، مجھے نہیں معلوم کون کتنا ماتم کرے گا۔ شام ڈھل رہی ہے اور میں یہ پرسہ معصومہ بی بی کو دے رہا ہوں۔
ظاہر ہے جہاں علی اصغر کے مصائب پڑے جائیں وہاں معصومہ لازمی آتی ہے. یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھیے گا. ظالم کہتا ہے وہ تیر اٹھا جسے ہوا بھی دائیں بائیں نہ کر سکے. تو نے بڑے حوصلے سے فکرہ سنا ہے. مجھے غازی عباس کے علم کی قسم پتہ نہیں کتنا قیامت کا وقت تھا جب ملعون نے وہ تیر اٹھایا جسے عرب کے لوگ انسانوں پر چلانے کی ممانعت کر چکے تھے. یہ 3 پھلا تیر تھا. ایک پھل تھا، پھر فاصلہ، پھر پھل، پھر فاصلہ. 3 نوکیں تھیں تیر کی اور رباب کا پھول تھا. مجھے غازی کی قسم ہے ظالم نے گھٹنا زمین پر رکھا. بی بی نے بیٹے کی طرف رخ پھیرا اور ایک فکرہ کہا. آواز اصغر تیر آ رہا ہے تیرے بابا کی طرف. اگر تیرے بابا کو لگا تو میں دودھ نہیں بخشوں گی. مجھے ملت مولا کی قسم ہے ظالم نے تیر کھینچا. باپ کے ہاتھوں پہ معصوم بلند ہوا. گردن تیر کے آگے کی، لیکن کیا پڑھوں؟ تیر بڑا تھا، گلا چھوٹا تھا. ایک کان سے دوسرے کان تک. بسم اللہ. بس پڑھ لیا، اتنا پڑھنا تھا. آخری فکرہ. یا علی، میں بسم اللہ کر رہا. کبھی نہ روئیں اپنے غموں. بڑی روحانیت ہے مجلس عزام. مولا فرش عزا قبول فرمائے. یقیناً قبول ہے. میں پڑھتا آگے فکر کر جوں گریا بلند رہا. چھوڑ دیا سارا منظر، چھوڑ دیا. ایک کان سے، یہ امام زمانہ کا سلام ہے. میرا سلام اس معصوم پر جو ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گئے. اب لے آ قرآن رکھ میرے سر پہ. کیا اب بھی ہمیں رونے کا حق نہیں ہے؟ بیٹا ذبح ہو گیا، میں نے پڑھ دیا، تم نے بڑے آرام سے سنا. غریب زہرا صابر کائنات نے زخمی بیٹے کو اٹھایا. دعا کر یہ فکرہ میں پڑھ جاؤں. خیمہ گاہ کے دروازے پہ آئے. آواز رباب میں اجڑ گیا. بی بی سمجھ گئی میری قربانی قبول ہو گئی. مولا آپ کو بیٹا عطا فرما. بی بی سمجھ گئی میری قربانی قبول ہو گئی. رباب میں غریب ہو گیا. رباب میں تنہا. رباب میں اکیلا رہ گیا. مولا حکم کریں. آوازی کام 2 ہیں، میں اکیلا ہوں. نہیں تو نہیں سمجھا میں نے کیا پڑھ دی. رباب کام 2 ہیں، میں اکیلا ہوں. بی بی فرماتے جو مشکل کام ہے وہ مجھے بتائیے. آوازی نہیں، کام دونوں مشکل ہے اور میں اکیلا ہوں. بی بی فرماتے حکم کیجئے، آپ وقت کے امام ہیں. آوازی رباب بیٹے کی قبر بھی بنانی ہے، بیٹے کا جنازہ بھی اٹھانا. تیری مرضی ہے، رو یا نہ رو. اب تو سینہ پیارا کرے، اس کا مقدر ہے. علامہ دربندی نے لکھا کائنات کی غریبی ایک طرف، ایک منظر پہ کائنات پتہ نہیں باقی کیسے رہ گئی. منظر کیا تھا؟ میدان کربلا میں ماں لاش لے کے کھڑی تھی. باپ بیٹے کی قبر بنا رہا تھا. عرش پہ زلزلہ تھا. مولا کی قسم قبر تیار ہوئی. باپ نے کہا ماں سے بیٹا مجھے دے. مولا ترکہ تیرا، سرمایہ تیرا. جب سے گیا، جب سے واپس آیا میں نے دیکھا نہیں. اب جا رہا ہے قبر میں. اگر اجازت ہو بیٹے کا چہرہ دیکھوں. آواز اجازت ہے. بی بی نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کپڑا ہٹایا. بیٹے کی لٹکی ہوئی گردن پہ نظر پڑی. بی بی نے ایک فکرہ پڑھا، سارا سر سفید ہو گیا. اصغر کیا تیرے قاتل کی اپنی کوئی اولاد؟ اصغر اتنے چھوٹے بچوں کو. بار الہ اس مجلس اعزاء کو منظور و مقبول فرما. سید محمد فاطم جو دنیا سے چلے گئے، اس